بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور بورڈ کے پیپر کی تیاری اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ 10 کلاس مطالعہ قرآن حکیم بورڈ کا پیپر آپ اچھے طریقے سے ایسلو پیٹرن تیاری کر رہے ہوں گے، اور ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ آپ کا بورڈ کا پیپر اس کے اندر آپ کے پورے نمبر آپ کو حاصل ہو سکیں، نہ کہ کوئی ایک نمبر آپ کا مس اور سکپ ہو جائے۔ تو بیٹا اس کے لیے آپ نے پراپر اسی طرح محنت جاری رکھنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس ویڈیو میں ہم وہ سارے ٹاپک، وہ کوسچن آنسر، وہ تمام تر آیات کریمہ کو اچھے طریقے سے مینشن کریں گے، اور اس سے پہلے بورڈ کے پیپر جو ہو چکے ہیں مطالعہ قرآن حکیم 10 کلاس کے، وہ آپ کے سامنے آپ سے ضرور شیئر کریں گے تاکہ آپ کو آپ کا اپنا سبجیکٹ اچھے طریقے سے کلیئر ہو پائے۔ بیٹا آج کی اس ویڈیو میں سورہ انعام کے 23 ٹاپک آپ کے سامنے شیئر کیے جائیں گے، اور اچھے طریقے سے آپ نے دیکھنا ہوگا تاکہ وہ کوسچن اور وہ تمام تر آیات کریمہ کی ٹرانسلیشن یا ہر ایک ٹاپک آپ کو صحیح طرح سمجھ آ سکے۔ تو اس لیے بیٹا اچھے طریقے سے پراپر پوری ویڈیو کو آخر اینڈ تک آپ نے دیکھنا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے سبجیکٹ مطالعہ قرآن حکیم میں 6 ایسے پوائنٹس ہیں یا 6 ایسے قصے ہیں کہ جو بڑے ہی امپورٹنٹ ہیں، جن کو دیکھنا، سمجھنا، سننا یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ فار ایگزامپل ان میں سے پہلا قصہ اصحاب سبت کا ہے، ہفتے والے دن مچھلی کے شکار کی ممانعت والا۔ دوسرا قصہ واقعہ معراج کا ہے۔ تیسرا قصہ اسی طرح اصحاب کہف کا ہے، اور اسی طرح چوتھا قصہ باغ والے کا قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو 2 باغ عطا کیے تھے۔ اور اسی طرح آپ کے سبجیکٹ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام کی آپس میں ملاقات ہے، اور اسی طرح پوائنٹ نمبر جو 6 ہے ذوالقرنین جو بادشاہ تھا اس سے متعلق۔ بیٹا سورہ انعام کے جو ٹاپک ہے 22 ٹاپک اچھے طریقے سے آپ نے اسے ریڈی کرنا ہے۔ تو ان میں سے فرسٹ ٹاپک سب سے پہلے سورہ انعام کا تعارف۔ انعام کہتے کسے؟ جانوروں کو، مویشیوں کو کہا جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں سورہ انعام کی فضیلت یوں وارد ہوئی ہے کہ 70,000 فرشتے جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ زمین پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ انعام لے کر نازل ہوئے ہیں۔ سورہ انعام کے مشقی کوسچن ہیں، یاد رکھیے کہ سورہ انعام کی 2 مشقیں، مشق نمبر 1 کے 5 کوسچن ہیں اور مشق نمبر 2 کے بھی 5 کوسچن ہیں۔ مشق نمبر 1 جو 5 کوسچن ہیں ان میں سے پہلا کوسچن ہے کہ سورہ انعام کے پہلے رکوع کی روشنی میں مشرکین کے کوئی 2 اعتراضات اور ان کو دیے گئے جوابات لکھیں۔ تو اس کا جواب یہ، کفار کا پہلا جو اعتراض تھا، کفار نے یہ اعتراض کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا۔ اس کا جواب یہ دیا، اگر ہم فرشتہ نازل فرماتے تو اب تک فیصلہ ہو چکا ہوتا، تو پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ اور اسی طرح کفار کا دوسرا اعتراض ہے کہ رسول کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اگر ہم رسول کو فرشتہ بناتے تو ہم اسے بھی مرد ہی کی صورت میں بناتے، لیکن ان لوگوں کا وہی پہلے والا شبہ باقی رہتا۔ کوسچن نمبر 2 ہے مشق نمبر 1 کا، سورہ انعام کے دوسرے رکوع کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی کوئی سی 5 صفات تحریر کریں۔ جواب کیا؟ اللہ خوب سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی حقیقی معبود ہے، آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ سب کو کھلاتا ہے اور اسے کھلایا نہیں جاتا۔ کوسچن نمبر 3 ہے سورہ انعام کے تیسرے رکوع کی روشنی، مشرکوں کے دل، کان، آنکھ اور زبان کی حالت بیان کرے۔ جواب، مشرکین کے دلوں پر اللہ نے پردے ڈال رکھے ہیں، اس لیے وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ مشرکین کے کانوں پر اللہ نے مہر ایک قسم کی لگا دی ہے، اس سے کچھ سننے کے باوجود بھی کچھ بھی نہیں سنتے۔ اسی طرح مشرکین آنکھوں سے نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے۔ کوسچن نمبر 3 ہے بلکہ 4 ہے، سورہ انعام کے چوتھے رکوع کی روشنی میں بیان کریں مشرکین کی طرف سے معجزے کے مطالبے پر انہیں کیا جواب دیا گیا۔ جواب آیت کریمہ 37 میں موجود ہے۔ مشرکین کی طرف سے جو معجزے کا مطالبہ پر یہ جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ معجزے دکھا دے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس کا انجام نہیں جانتے۔ کوسچن نمبر 5 ہے مشق نمبر 1 کی، سورہ انعام کے 8ویں رکوع میں عذاب الہی کی کوئی سی 3 صورتیں بیان کریں، جو بیان کی گئی وہ بتائیں۔ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیج دے، تمہارے اوپر سے، تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں گروہ میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھائے۔ بیٹا مشق نمبر 1 کے اینڈ پر گھریلو سرگرمیاں، ان میں سے فرسٹ کوسچن ہے کہ اہل کتاب اپنی کتاب میں مذکور جن اوصاف اور علامات کی بنا پر پیارے نبی محمد الرسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد کی طرح پہچانتے تھے،
اس پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ تو بیٹا یہ اس کا جواب آپ مد نظر رکھیے کہ اہل کتاب سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جنہیں کتاب ہدایت عطا کی گئی، یعنی کتاب والے، قرآن کریم سے پہلے جو کتابیں تورات، زبور، انجیل جو اتاری گئی اللہ کی طرف سے، تو یہ اہل کتاب کو دی گئی ہے۔ قرآن پاک میں ایسے لوگوں کو اہل کتاب کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ اہل کتاب ہمارے نبی محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد کی طرح پہچانتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول پہچاننے کی تشبیہ اپنے بیٹوں کو، اپنی سگی اولاد کو پہچاننے کے ساتھ دی گئی کہ یہ لوگ جس طرح اپنے حقیقی اولاد کو پہچانتے ہیں، کبھی شک و شبہ نہیں ہوتا، اسی طرح تورات و انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح علامات و نشانیاں ذکر کی گئی ہیں، اس کے ذریعے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینی طور پر پہچانتے ہیں، لیکن ایمان نہیں لاتے، چونکہ انکار یہ ضد اور محض عناد و ہٹ درمی کی وجہ سے ہے۔ اور اسی طرح گھریلو سرگرمی میں سیکنڈ کوسچن ہے کہ دوست کیسا ہونا چاہیے، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اچھے دوست کی خصوصیات پر نوٹ لکھے۔ تو بیٹا آپ کو 3 پوائنٹس یاد ہونے چاہیے۔ نمبر 1، جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آ جائے، یعنی جس کی زندگی لائف اللہ کے احکامات کے پابند ہو۔ نمبر 2، جس کی بات سے تمہارے علم میں اضافہ ہو۔ نمبر 3، جس دوست کا عمل دیکھ کر تمہیں آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کی طرف رغبت ہو جائے۔ مشق نمبر 2 ہے سورہ نام کی۔ مشق نمبر 2 پہلے وہ MCQs بلینکس ہے، اس کے بعد کوسچن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کوئی 10 نشانیاں تحریر کریں، تو بتا دیا اللہ تعالیٰ ہی ہے جو گٹلی سے درخت بناتا ہے، اللہ زندہ کرتا ہے، اللہ موت دیتا ہے، اللہ رات کی تاریکی کو چاک کر کے صبح کو نمودار کرتا ہے، اللہ نے رات کو آرام کے لیے بنایا، اللہ نے سورج و چاند کو ماہ و سال کے حساب کے لیے بنایا، راستے ڈھونڈنے کے لیے ستارے بنائے، آسمان سے پانی برسایا، سب انسانوں کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، نباتات اگائے، انگور و زیتون کے باغات اگائے وغیرہ۔ سورہ نعام کے 13 رکوع کی روشنی میں جواب دیں، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بتوں کو برا بلا کہنے سے کیوں منع کیا؟ جواب یہ چونکہ مشرکین بتوں کو اپنا معبود سمجھتے تھے، ان کے ذہنوں کی عظمت اور دلوں میں ان کی عقیدت تھی۔ یہ مشرک جاہل ہے، اگر جاہل نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہ ٹھہراتے۔ اور اس ساتھ میں یہ بتا دیا کہ اگر مسلمان ان کو جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں ان کو گالی دیں گے بتوں کو، تو یہ شرک اور جہالت کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ یہ مشرک غصے میں آ کر جواب میں اللہ تعالیٰ کو برا بلا کہنے لگ جائے، اس لیے ایسا انداز اختیار کرنے سے منع کیا۔ کوسچن نمبر 3 یا مشق نمبر 2 کا کہ سورہ نام کے 15 رکوع کی روشنی میں اس شخص کی کیفیت بیان کریں جسے اللہ اسلام کی ہدایت عطا فرمانا چاہتے ہیں، اور وہ شخص جسے اسلام کی ہدایت نہیں دینا چاہتے۔ جواب واضح، اللہ تعالیٰ جسے اسلام کی ہدایت عطا فرمانا چاہتے ہیں اس شخص کا سینہ کھول دیتے ہیں، اسے اللہ باطنی بصیرت ایسی عطا فرماتے ہیں کہ اسلام کی ہر چیز اسے ٹھیک نظر آتی ہے، حق بات اس کے دل میں اتر جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جسے اللہ ہدایت نہیں دینا چاہتے اس کا سینہ تنگ کر دیتے، اس کے دل میں ہدایت کی روشنی اترتی نہیں ہے۔ کوسچن نمبر 4 ہے سورہ نام کے 16ویں 17ویں رکوع میں مشرکین کے گھڑے ہوئے عقیدوں اور جن چیزوں کو انہوں نے خود حلال و حرام ٹھہرایا ہے چند مثالیں تحریر کریں۔ آیت کریمہ 136 میں موجود ہے کہ مشرک اپنے عقیدے کے مطابق یوں کرتے کہ مویشیوں اور فصل میں ایک حصہ اللہ کے نام کا بھی پیداوار کے طور پر صدقہ کے طور پر رکھتے تھے، اپنی طرف سے مشرکین حلال و حرام بنا لیتے تھے وغیرہ۔ مشرکین جو کچھ جانور کہتے تھے کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر ہمارے مشرکین یوں کہتے تھے۔ آیت کریمہ 139 میں ٹاپک موجود ہے۔ اسی طرح سورہ نعام کے 19ویں رکوع میں اسلامی تعلیمات کے حوالے سے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ناپ تول کو پورا انصاف سے کام لینا، ہمیشہ انصاف کی بات کہنا، اللہ کے وعدے کو پورا کرنا، صراط مستقیم پر چلنا۔ کن کاموں سے منع کیا گیا؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہیں کرنا، بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی مت جاؤ، ناحق قتل مت کرو، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ وغیرہ۔
سورہ انعام کے مشق نمبر 2 میں صراط مستقیم گھریلو سرگرمی میں ٹاپک ہے. صراط مستقیم سے ایسا سیدھا راستہ جس میں موڑ نہ ہو. اس سے مراد وہ دین کا راستہ ہے جس میں افراط و تفریط نہ ہو. افراد کا معنی ہے حد سے آگے بڑھ جانا، تجاوز کر جانا. تفریط کا معنی ہے کہ کمی کوتاہی کر دینا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ فاتحہ میں بھی صراط مستقیم سیدھے راستے پر چلنے کی بار بار دعوت دی ہے اور حکم بھی دیا ہے. بیٹا سورہ انعام کے 22 ٹاپکس میں آپ کے سامنے چل رہے تھے تیسرا ٹاپک گھریلو سرگرمیاں، بلکہ 4 ٹاپک چل رہا تھا. سورہ انعام کا 5 ٹاپک ہے. آیت کریمہ 23 میں مشرکین سے سوال کیے جا رہے ہیں کہ تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو. جواباً وہ مشرکین کہیں گے، قسم اٹھائیں گے کہ ہم نے تو خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. تو اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر، ان کے منہ پر مہر لگاتے ہیں. کہ ٹاپک نمبر اسی طرح 6 ہے مجرمین کی تمنا کا ذکر ہے 31 میں. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ. جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے ہو جائیں گے اور وہاں پر دوزخ کا منظر اور دوسری طرف جنت کے مناظر دیکھیں گے، تمنا کریں گے ہائے کاش ہم اللہ اس کے نبی کی تعلیمات کے مطابق چلے ہوتے تو آج ہم دوزخ کی آگ سے بچ جاتے. اسی طرح ٹاپک نمبر 6 ہے اہل باطل کی مجلس سے بچنا. جو لوگ برے اللہ کے رسول کی نافرمانی پر مشتمل ہوتے ہیں، ہر وقت اسی میں لگے رہتے ہیں، انہیں کہا کہ ان کے قریب نہیں بیٹھنا. آیت کریمہ 68 میں ٹاپک موجود ہے. ٹاپک نمبر 7 آیت کریمہ 74 میں موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے گھر والوں کو، اپنے والد کو، اپنی قوم کو اللہ کی توحید کا پیغام سنانا. ٹاپک نمبر 8 آیت کریمہ 83 میں موجود ہے 18 انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا. ٹاپک نمبر 95 آیت کریمہ میں اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات پر دلائل ذکر کیے گئے. ٹاپک نمبر 10 آیت کریمہ 103 میں موجود ہے رؤیت باری تعالی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں اتنی عطا کی ہے، وہ دنیا کی چیزوں کو تو دیکھتا ہے اللہ کی مخلوق کو، لیکن خدا کو نہیں دیکھ سکتا. ان آنکھوں میں اتنی لیمیٹڈ نہیں، یہ دنیا میں ناممکن ہے. ہاں قیامت کے دن ایمان والے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. ٹاپک نمبر 11 آیت کریمہ 111 میں موجود ہے مشرکین کی ہٹ درمی کہ فرمائشی معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں. جواباً جب فرشتے جواب دیا کہ جب فرشتے آئیں اور ان کے فرمائشی معجزات بھی پورے کیے جائیں، لیکن یہ کبھی بھی پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. ٹاپک نمبر 12 آیت کریمہ 112 میں موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا دعوت دین کے اس راستے پر. کوئی مانتا ہے مانے، جو نہیں مانتا آپ نے اس کے سلسلے میں پریشان نہیں ہونا. ٹاپک نمبر 13 آیت کریمہ 122 میں موجود ہے مومن اور کافر کی مثال ذکر کی اور یہ بات سمجھا دی کہ مومن اور کافر جیسے زندہ اور مردہ ہو، ایمان و کفر کی مثال جیسے روشنی و اندھیرا ہو. ٹاپک نمبر 14 ہے آیت کریمہ 130 میں موجود ہے محشر میں سوال و جواب کا ذکر کیا جا رہا ہے. محشر کے دن، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مشرکین سے، کافروں سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے؟ تو جواباً کہیں گے رسول آئے تھے. پھر ٹاپک نمبر 15 آیت کریمہ 132 میں موجود ہے مشرکین کے عقائد باطلہ کا ذکر ہے. مشرکین کھیتی اور جانوروں میں سے خاص پیداوار اللہ کے حصے کے بھی نکالتے اور اپنے جو معبود تھے، بت تھے، ان کے حصے کی پیداوار نکالا کرتے تھے. ٹاپک نمبر 16 آیت کریمہ 37 میں موجود ہے مشرکین کی جاہلانہ رسم کا ذکر کیا جا رہا ہے. ٹاپک نمبر 17 ہے اللہ تعالیٰ نے عشر کے ٹاپک کو ذکر کیا آیت کریمہ 141 میں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ کہ زمین سے جو پیداوار غلہ نکلتا ہے اس میں سے ایک حصہ اللہ کے راہ پر دینا. ٹاپک نمبر 18 مشرکین کی تردید کی آیت کریمہ 143 میں موجود ہے ثمانیت ازواج 8 قسم کے جانوروں کو اللہ نے حلال قرار دیا اور بتا دیا کہ مشرکین تو اپنی طرف سے بعض جانوروں کو حلال قرار دیتے اور بعض جانوروں کو حرام. ٹاپک نمبر 19 ہے آیت کریمہ 145 پر مشرکین کی بری عادات کا ذکر ہے. ٹاپک نمبر 20 ہے 20 ٹاپک ہے آیت کریمہ 151 میں موجود ہے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم کچھ کاموں کی کرنے کا حکم دیا، کچھ کاموں سے منع کیا ہے. ٹاپک نمبر 21 ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ایک نیکی کرے گا اسے 10 نیکیوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا. من جاء بالحسنہ فلو عشر امثالہا. ٹاپک نمبر 22 اس سورہ نام کا لاسٹ ٹاپک آیت کریمہ 160 آیت کریمہ میں موجود ہے اللہ کی ذات رعوف ہے، اللہ کی ذات رحیم ہے، اللہ کی ذات بڑی ہی کریم ہے. بیٹا ان ٹاپک کو اچھے طریقے سے دیکھیں، جو سمجھنا ہے کمنٹس میں ضرور نیچے لکھیں تاکہ آپ کو ساری ٹاپک کلیئر ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بورڈ کے پیپر میں اچھے طریقے سے پوری کامیابی عطا فرمائے. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ
بورڈ کے آپ کے سبجیکٹ مطالعہ قرآن حکیم سورہ اعراف آپ کے سامنے اس کے امپورٹنٹ ٹاپک رکھیں گے. دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے. تھینک یو. اللہ